السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں سے بات کروں گا کہ زیتون کے حوالے سے، زیتون کی کاشت کے حوالے سے کلر سیدہ میں محکمہ زراعت کے تحت اور باری انسٹیٹیوٹ جو گورنمنٹ آف پنجاب کے تحت کام کر رہی ہے، اس کے تحت ہم نے ایک سیمینار اٹینڈ کیا جس کو آرگنائز کیا شہزاد بٹ صاحب نے۔ وہاں جا کر ہمیں جو پی ایچ ڈی زیتون ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے، انہوں نے ہمیں زیتون کی کاشت کے حوالے سے معلومات دی۔ سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ دنیا بھر میں زیتون کی 1600 سے قریب اقسام موجود ہیں، اور پاکستان میں بھی اس کی کاشت کا بہت زیادہ سکوپ ہے۔ اور اس میں انہوں نے حوالہ دیا کہ جو بھی لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کاشت کریں، وہ باری انسٹیٹیوٹ چکوال میں موجود ہے، وہاں پہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ عام طور پر اس کی کاشت کے لیے ضروری ہے کہ تقریباً دو پودوں کے درمیان 18 فٹ کا فاصلہ ہو، اور ان کو سورج کی روشنی میکسیمم سے میکسیمم ملے، اور زمین کے اندر 2 فٹ نیچے تک پانی موجود نہ ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ چیز بتائی ہے کہ 4 سال کے بعد یہ پودا پھل دینا شروع کر دیتا ہے، اور 40 سال تک اس کے پھل میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ 40 سال کے بعد جہاں تک وہ پہنچا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر اس نے پہلے سال میں 5 پھل دیے تھے اور 40 سال میں پہنچنے تک وہ 50 پھل تک پہنچ گیا ہے، تو تب وہ 50 پھل جو ہوں گے وہ لگاتار 100 سال تک وہ دے گا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بوڑھا ہوتا جائے گا اور پھل اس کے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جو پودا ہے وہ 30 سینٹی گریڈ سے زیادہ جب گرمی ہوگی تو اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ سندھ میں اور ریگستانی علاقوں میں اس کی کاشت موضوع نہیں ہے، لیکن کلر سیدہ میں اور پٹوہار کے علاقے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ زیتون کی کاشت کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ ایکسٹرا ورجن آئل اور ورجن آئل صرف یہ 2 کوالٹیز ہیں جن کو استعمال کرنا چاہیے تیل کے طور پر۔ اس کے علاوہ جو بھی تیل ملتے ہیں جیسے اوپمس یا کسی طرح کے اور بھی تیل ملتے ہیں تو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بیرون ملک میں بین کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ زیتون کا ذکر قرآن پاک میں 8 مرتبہ آیا ہے، بائبل میں اس کے پھل کو مقدس قرار دیا گیا، لیکن قرآن میں ذکر آنے کے بعد اس کا پورا درخت مبارک قرار دیا گیا۔ زیتون کے جو پتے ہوتے ہیں وہاں سے گرین ٹی بنائی جا سکتی ہے، جبکہ زیتون کے جو جڑیں ہیں ان سے مسواک بنائی جاتی ہے، اور زیتون کے پھل سے اچار، مربہ اور اس کے علاوہ تیل بھی نکالا جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی ہمیں جو چیز بتائی ہے کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ اس کاشت کے لیے موزوں ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ اگر 3 ایکڑ تک کے کاشتکار ان سے رابطہ کریں گے تو وہ پودا جس کی قیمت تقریباً نارمل 700 روپے ہے وہ فری میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک فیس بک پیج ہے، اور فیس بک پیج کے نام ہے ڈیجیٹل اولیو ویلی۔ اس کے علاوہ ان کی ویب سائٹ ہے چکوال کے باری چکوال ڈاٹ کام کے نام سے، باری چکوال ڈاٹ کام کے نام سے ان کی ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پر جا کے بھی آپ ان سے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ یہ 8 دن کا کورس ہوتا ہے زیتون کے حوالے سے، جس کا انٹروڈکشن سیشن انہوں نے آج کے دن جو ہے وہ گارڈن ویو ہوٹل میں جو شہزاد بٹ صاحب نے منعقد کرایا، ان کے تعاون سے، محکمہ زراعت کے تعاون سے انہوں نے وہ منعقد کیا ہے۔ لیکن یہ اصل کورس 8 دن کا ہے جو کہ چکوال میں ود پریکٹیکل کرایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا تقریباً 1 ایکڑ کے اوپر میں ایک محتاط اندازے کے مطابق جو پھل ہوتا ہے وہ اچار کا اگر پھل ہو تو 1.5 لاکھ، اور اگر وہ تیل والا پھل ہو تو 2 لاکھ روپے آمدن دیتا ہے۔ یہ صرف پھل کی بات ہے، لیکن اگر کوئی بندہ کرشنگ کرانا چاہے تو چکوال میں باری انسٹیٹیوٹ کے تحت وہاں پر کرشنگ مشینیں بھی موجود ہیں، اور وہ 100 روپیہ فی لیٹر چارج کرتی ہیں، اور اس تیل کی نارمل اوپن مارکیٹ قیمت فی دنوں 3,000 روپیہ ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ اس کو جب پھل اتارا جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو انہوں نے اپنے تجربے سے بتایا وہ یہ چیز تھی کہ 15 روپے فی پھل کے اوپر، 15 روپیہ فی کلو پھل جو ہے زیتون کا اگر وہ آپ مزدور کو دیں گے تو وہ ایک بہترین طریقہ ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ اس ٹائم پی ایچ ڈی زیتون صرف پاکستان میں 2 افراد ہی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے ترکی کو بھی وزٹ کیا ہے، اسپین کو بھی وزٹ کیا ہے، اٹلی کو بھی وزٹ کیا ہے، اور گیملے نام کا جو کاشت ہے زیتون کی اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خطہ پٹوار میں خاص کر کے کلر سیداں کے اندر اس کی اگر کاشت کی جاتی ہے تو وہ ایک نہایت کامیاب ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے درخت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ تقریباً فلسطین کے اندر 3,000 پرانے درخت بھی موجود ہیں جن کے اوپر پتے آ رہے ہیں۔ پھل تو یقیناً ظاہر ہے وہ 100 سال کے بعد، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو اس کے پتے ہیں ان سے آپ گرین ٹی بنائیں، اس کو استعمال کریں۔ اس کے پتوں کے اندر ایک ایسا کیمیکل پایا جاتا ہے جو شوگر کی وجوہات کو کم کرتا ہے، اور وہی اثر کرتا ہے کہ جس سے شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے ذریعے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔
تو اگر آپ مزید کوئی اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو باری انسٹیٹیوٹ کے فیس بک پیج پہ رابطہ کریں یا ان کی ویب سائٹ پہ رابطہ کریں یا کمنٹ سیکشن میں مجھ سے سوال کریں اور بتائیں کہ مجھے نیکسٹ ویڈیو کس موضوع کے اوپر بنانی چاہیے۔ اللہ حافظ۔